الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر آج جمعۃ المبارک کا چوتھا خطبہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک بھی بات ہو رہی تھی کہ سیرت کہتے کس کو ہیں۔ یہ تو معمولی بات نہیں کہ مالک کائنات نے نبیوں کے امام کو، پیغمبروں کے سردار کو میرے تیرے لیے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ پھر مالک کائنات نے ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا، پیغمبر کو بتا دیا کہ ان کو اپنی چال سے بتا کہ تم نے کیسے چلنا ہے، ان کو ہنس کر بتا کہ تم نے ہنسنا کیسا ہے، تم ان کے لیے رو کر ان کو بتا کہ تم نے اللہ کے حضور رونا کیسا ہے۔ باتھ روم میں جائیں گے تو آپ اپنی امت کو بتانا کہ کیسے جانا ہے، بچوں کو بتانا، آپ اپنا بچپنا ان کے سامنے گزار کر ان کو بتانا کہ بچپنا تم نے کیسے گزارنا ہے۔ شادی کیسے، غمی کیسی، نماز کیسے ادا کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ اتنی بڑی ذات کے آگے سر سجدے میں رکھنا ہے، پتہ تو ہونا چاہیے۔ یار انسان فون ملاتا ہے، فون کرتا ہے، اگر آگے سے آواز نہ آئے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، بار بار نمبر ملاتا ہے۔ ارے کبھی ہم نے اپنے رب کا بھی نمبر ملایا، کبھی ہم یہ بھی پریشان ہوئے کہ یار کئی سال ہو گئے، بلکہ ساری جوانی میں نے اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی، اب تو اپنے رب سے نمبر ملا لوں۔ کبھی ہم پریشان نہیں ہوئے، ایک منٹ نمبر نہ ملے ساری دنیا پریشان ہے۔ اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رابطہ قرآن سے ختم ہو گیا، ہمارا رابطہ قرآن سے ختم، پیغمبر کے دین سے ختم۔ ارے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ جانور نہیں کرتے؟ اگر کھانا پینا ہی سب کچھ ہے تو پھر ہم سے بہتر جانور کرتا ہے۔ ہم سے اچھا کھانا یہ جانور کھاتا ہے۔ تم گوشت لاتے ہو، پہلے پیسے جمع کرتے ہو، پھر گوشت لاتے ہو، پھر اسے صاف کرتے ہو، پکاتے ہو، گھی ڈالتے ہو، مسالے ڈالتے ہو۔ کیا یہ جنگل کے جو درندے ہیں کیا یہ گوشت ہم سے اچھا نہیں کھاتے؟ ان کو جب بھوک لگتی ہے وہ جانور پکڑتا ہے، اپنے پیٹ کی بھوک بجھا لیتا ہے، 1 روپیہ بھی ان کا خرچ نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم میں اور جانور میں، یعنی انسان میں اور جانور میں فرق کیا؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ جانور بے زبان ہے۔ قیامت کے دن جس جانور کو مارا ہوگا، سینگ میں مارا ہوگا، قیامت کے دن اس جانور کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم تو سرکار کی امت ہے،
جانور کو بدلہ دلوایا جائے گا، ان کا حساب یہی ہوگا، اس کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ ارے جانور کے ساتھ زیادتی کرے، وہ حساب سے قیامت کے دن نہیں بچ سکے گا، میں کیسے بچوں گا؟ بکری کو مارے، وہ حساب سے نہیں بچے گی۔ ہم بھائی کا حق ماریں، اپنی بہن کا حق ماریں، جائیداد سے محروم کر دیں، تو بتا انسان ہو کر، سرکار کا امتی ہو کر، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کا حق مارے، چاہے ماں ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے۔ ارے کبھی ہم نے سوچا ہے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا؟ اور بعض لوگ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا، مریں گے تو مت دیکھا جائے گا۔ اور یار اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ جب جائیں گے دیکھا جائے گا، اس جہان میں تو بھگت لو۔ بتا جب قبر میں جائے گا پھر کیا دیکھے گا؟ جب عذاب والے فرشتے آ جائیں گے اس وقت تو کیا دیکھے گا؟ قیامت کے دن اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ ٹخنوں تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ بعض لوگوں کو اتنی گھبراہٹ ہوگی گھٹنوں تک، اور بعض لوگوں کو اتنی گھبراہٹ ہوگی گلے تک، اپنے ہی جسم سے نکلے ہوئے پسینے کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ پھر بتا اس وقت میرا تیرا کیا حال ہوگا؟ مالک کائنات نے کتنا کرم فرما دیا، ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو جاتے، یہ بھی بڑی نعمت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم میں مالک کائنات ہمیں پیدا کر دیتا، یہ بھی بڑی نعمت تھی، یہ بھی بڑا مالک کائنات کا انعام تھا۔ اور لوگوں، مالک کائنات نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، سرکار کا امتی بنا دیا۔ اور ایک ہمارا یہ حال ہے، ہم نے تماشا لگا رکھا ہے۔ غیب سے آوازیں آ رہی ہیں، آسمان سے چیخوں پکاروں کی آواز ہے، زمین سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رونے کی آوازیں سنی، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ صحابہ تو رو ہی رہے تھے،
ہم نے دیکھا، ہم نے محسوس کیا کہ دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہے، ارے یہ کون رو رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی، آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں آج سید الملائکہ فرشتوں کا سردار جبرائیل رو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، جبرائیل نہیں روئے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، جبرائیل نہیں روئے۔ نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، جبرائیل روئے نہیں۔ آج آمنہ کے لال کی جدائی میں جبرائیل کیوں رو رہے؟ اس لیے جانتا تھا نبی دنیا سے تشریف لے گئے، جانتا تھا اور نبی آ جائیں گے، اوروں کے پاس وہی لے کر جایا کروں گا، لیکن آج آمنہ کا لال دنیا سے چلا گیا ہے، مکہ کے در یتیم دنیا سے تشریف لے گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے جبرائیل رو رہے، اب نبی آنا کوئی نہیں، میں کس کے پاس وہی لے کر جاؤں گا؟ اور آج یہ حال ہے، بلال نے بھی مدینہ چھوڑ دیا۔ او بلال مدینے سے نہ نکل، کیوں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ کیوں شام میں جانا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں کیا بتاؤں، پیغمبر کی یاد ستاتی ہے۔ ملک شام تشریف لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، یار بلال تو نے میرا مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا بلال حبشی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ملک شام میں حضور کو بلا سکتا ہوں؟ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کی کیوں فرمایا میرے مدینے میں واپس آ؟ میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں عقیدہ یہی ہے کہ سرکار سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو نعرے لگا، سچ بتانا کیا ان نعروں سے محبت ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی گناہ ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، نعرے لگاؤ، یہ بھی محبت کا اظہار ہے، لیکن اگر پیغمبر کی سنتیں میں چھوڑتا ہوں، میری چال پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، میری گفتار پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، میرا سونا، میرا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، میرا دکان پہ جانا، میرا مسجد میں آنا، میرا گھر میں جانا، گھر سے نکلنا، اور کیا پیغمبر کی اگر سنت کے خلاف ہے تو یاد رکھنا پھر کسی نعرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باپ بیٹا ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، بیٹے کا نام اسلام الدین۔ ہماری عادت ہے کہ ہم نام بگاڑتے ہیں، ہماری عادت ہے کہ ہم بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ نام مکمل اور سیدھا نام نہیں لیتے۔ اب گاڑی اسٹیشن پر رکی، باپ نے کہا کہ بیٹا سامنے ٹوٹی سے پانی لے آ۔ وہ اسلام الدین بیٹا بیچارہ وہ پانی لینے گیا، گاڑی چل پڑی، باپ نے آواز دی، بیٹا اسلام جلدی آ، بیٹا اسلام۔ وہ کہہ رہا بیٹا اسلام، سارے ڈبے والے کہہ رہے زندہ باد زندہ باد۔
بچہ بچارا اسٹیشن پہ رہ گیا، گاڑی نکل گئی، باپ کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، میرا بیٹا رہ گیا، تم کہتے ہو زندہ باد ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں۔ ہمارے مزاج بگڑ گئے، نیتوں میں فطور تھا ہی پہلے، اب تو ہماری نیتیں بھی خراب ہو گئی اور ہماری تصور، ہمارے خیالات، ہماری سوچوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بلے خدا کی قسم ہمارے کچھ نہیں رہا۔ ایک آدمی بازار میں چوڑیاں بیچنے کے لیے آیا، ٹوکرے میں رکھی ہے چوڑیاں۔ ایک بابے کے بیچارے کی نظر کمزور تھی، ڈنڈا لے کر آ رہا ہے، اس نے چھاپے پر چوڑیوں پہ ڈنڈا مارا، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ بابا جی کہنے لگے، جب ڈنڈا چوڑیوں پہ مارا، کانچ کی چوڑیاں تھی، بابا جی کہنے لگے بیٹا کیا ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا ایک دفعہ ڈنڈا اور مار، پھر کچھ بھی نہیں۔ بس یہ ہے ہمارا حال بن گیا، ایک جھٹکا خدا نہ خواستہ لگ گیا، پلے ایمان کی ایک بھی رتی نہیں۔ موت سب پہ آنی ہے، میں بھی جاؤں گا، تو بھی جائے گا، سچ بتانا اگر ایک منٹ میں ابھی موت آ جائے ہمارے پلے ہے کچھ؟ کوئی ہے ہماری تیاری؟ بازار گھوم کر دیکھ لو، شہروں میں جاؤ، بستیوں میں جاؤ، ہمارے مسلمانوں کے کردار سے ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ جیسے خدا ہے ہی نہیں۔ اور چلتے ہم اس طرح ہیں جیسے کائنات کا نظام میں خود ہی چلا رہا ہے۔ مالک کائنات نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اگر تجھے ان آنکھوں کی قدر و منزلت کا، قیمت کا پتہ نہیں، نبی نے سے جا کر پوچھ لے، بتا آنکھوں کی قدر کیا ہے؟ تم آنکھ کو دیکھنے کو ترس گیا ہے۔ جو بہرے ہیں ان سے جا کر پوچھ لو، کانوں کی قیمت کیا ہے؟ جو اذان سننے کو ترس گئے، ارے کنگے سے جا کر پوچھ لے، زبان کی قدر کیا ہے؟ جو بیچارہ ماں کو ماں کہنے میں ترس گیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اور میرے بندو بتاؤ، میں نے تمہیں آنکھیں عطا نہیں کی، مانگی نہیں، بغیر مانگے کے عطا کر دی۔ اور یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا آنکھیں میری ہے، یہ نہ سمجھنا زبان میری ہے، جب چاہوں جہاں چاہوں آنکھوں کا استعمال کر لو، جب چاہوں جس کے خلاف مرضی زبان استعمال کر لو، جہاں چاہوں اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کر لو۔ فرمایا میرے بندے، کب تک تو تماشا لگاتا رہے گا اور کب تک بدماشیاں کرتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت
قیامت کے دن تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی، زبان کہے گی الہی میں وہ بدقسمت ہوں، مجھے غلط جگہ پر استعمال کرتا تھا، میں اس زبان سے گانے گایا کرتا تھا، اس زبان سے غیبتیں چغلیاں کیا کرتا تھا، مجھ سے یہ گالیاں بکا کرتا تھا۔ اور خدا کی قسم وہ زبان کتنی خوش قسمت زبان ہوگی جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ زبان کتنی خوش قسمت ہوگی جس زبان سے ذکر و اذکار ہو رہا ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ کہاں چلے گئے، کدھر ہم چلے گئے؟ کبھی رات کو 1-2 منٹ سوچ لیا کرو، 12-14 گھنٹے کا کاروبار کا حساب بھی شک کرو، لیکن 1-2 منٹ سوچ لیا کرو کہ یار اگر آج رات ہی میں سونے لگا ہوں، آج رات ہی اگر میرے رب نے مجھے نہ اٹھنے دیا، پھر بتا میری تیاری کیا ہے؟ ایک دو دن کے لیے سفر پہ جاتے ہو، تیاری کر کے جاتے ہو، جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ کل آ جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں گا، ارے جس سفر سے کبھی آج تک کوئی واپس نہیں آیا، کبھی اس کی بھی تیاری کی؟ ارے مچھر سے ڈرتے ہو، کہیں مجھے ڈینگی نہ ہو جائے، کرونا سے ڈرتے ہو، ارے کبھی ہم جہنم کے عذاب سے بھی ڈرے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کی زبان پر ہے کہ کچن چلانا بڑا مشکل ہو گیا، ارے کبھی یہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ زندگی بنانا بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ ساری زندگی اسی فکر میں ہے، کچن اچھا بن جائے، ڈرائنگ روم میرا اچھا بن جائے، بیڈ روم اچھا بن جائے، میرا مکان، ارے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میری قبر اچھی بن جائے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میری آخرت اچھی بن جائے؟ بس سارے کے سارے اپنے اپنے کام میں مست ہے، حلال آ جائے حرام آ جائے پرواہ کوئی نہیں۔ ایک وقت وہ تھا بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور تعمیر کرنے والے اس دور کے کافر ہیں، ان کافروں نے یہ اعلان کیا اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے چندہ ہمیں وہ دے جو ساری زندگی کبھی اس نے جوا نہ کھیلا ہو۔ اور ایک یہ ان کافروں کا اعلان تھا چندہ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے وہ دے جس نے کبھی سود کا مال نہ کھایا ہو۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ قوم دیکھ تھے وہ کافر، اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے کا 1 روپیہ بھی ہم نے اللہ کی گھر کی تعمیر میں نہیں لگانا۔ ارے اگر وہ یہ اعلان کرے جوے باز کا پیسہ نہیں لیں گے، سود کھانے والے کا پیسہ نہیں لیں گے، حرام کھانے والے کا پیسہ نہیں لیں گے، ارے وہ تو کافر تھے۔ اور ایک مسلمان سودی کاروبار بھی کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ ابو جہل حاجیوں کو زمزم پلایا کرتا تھا۔ حاجی جب آتے تھے تو راستے میں ابو جہل ابو لہب کھڑا ہو جاتا تھا، ستو پلاتا تھا، کھجورے کھلاتا تھا۔ اور آج کل کا مسلمان
ہم نے کسی کا پتہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ آج کل کی سوسائٹیوں میں پڑوسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے۔ جب پڑوسی کو پڑوس کا علم نہیں ہوگا تو اس کا غم خار کیسے بنے گا؟ جب پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں، چلو یہ تو پڑوسیوں کی بات ہے۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا، قاری صاحب میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، بیٹے کتنے؟ 3 بیٹے۔ میں نے کہا کہ اچھا کاروبار اکٹھے کرتے ہو؟ نہیں اپنا اپنا سامان رکھا ہے۔ اس نے عجیب بات بتا دی، ایک گھر میں رہتے ہوئے باپ کہہ رہا ہے ایک ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، نہ وہ میری شکل دیکھتا ہے بیٹا، نہ میں اس کی دیکھتا ہوں۔ کاروبار سے واپسی کا ٹائم ٹیبل دونوں کو الگ ہے۔ باپ اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، بیٹا اپنے کمرے۔ ارے جب باپ بیٹا ملاقات نہیں ہوگی، خون ہے، بیٹا باپ کو ایک ہفتہ نہیں دیکھے گا، جس کو دیکھ کر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ایسے لوگ پڑوسیوں سے کیسے ملیں گے؟ ایسے لوگ غریبوں کے ہمدرد کیسے ہوں گے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس 10 درہم تھے۔ ایک آدمی نے سوٹ پکڑ رکھے ہیں، 2-4 ہاتھ میں سوٹ ہوں گے۔ اب 2-4 قمیضیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر وہ سیل کر رہا ہے، وہ ساری مارکیٹ کپڑے کی۔ اب یہاں پر ہمارے شہر میں بھی بعض دوست 2-4 سوٹ پکڑ کر بیچارے بازاروں میں گھومتے ہیں۔ ارے تمہیں مبارک ہو، یہ تو اللہ اکبر، یار کاروبار اپنے لیے کر رہے ہو، پیسہ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہو، دکانداری اپنے لیے کر رہے ہو۔ سرکار نے بازار میں پھر کر بتا دیا، اور دکانداروں بازار والوں، اگرچہ یہ بازار مجھے پسند نہیں، لیکن میں محمد بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں حوصلہ مل جائے کہ وہاں پر بیٹھنا، کاروبار کرنا گناہ نہیں، بازار جانا بھی میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آوازیں لگا رہا ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ قمیض کتنے کی دے گا؟ کہنے لگا 4 روپے کی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 درہم دے دیے۔ وہ قمیض لے لی اور آپ نے اسی وقت بازار میں کھڑے ہو کر پہن بھی لی۔ خدا کی قسم، وہ قمیض کا وہ ٹکڑا، وہ کپڑا کتنا خوش قسمت نکلا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا وہ بوسے لے رہا ہے۔ یار سبحان اللہ تو کہہ دو، اب تو کاروبار چل پڑے، اب تو گاہک آتا ہے، اب تو ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ چلو پہلے تھا، پہلے میں بیان بھی ایسا کرتا تھا کہ آپ پہلے بڑے پریشان ہو، اب تو ماشاءاللہ مالک کائنات اور برکت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء قمیض پہن کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ سامنے ایک اور شخص آ گیا، اس نے پہچان لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے یہ قمیض خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کا جواب سننا، فرمایا تجھے ایسے ہی دے دیتا ہوں، نبی ایسا کاروبار کرتے ہی نہیں۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں،
ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے 4 کا دے دیا، ایک روایت میں یہ ہے آپ نے فری قمیض دے دی، آپ نے ایک اور خرید لی۔ 10 درہم تو ٹوٹل تھے، 8 لگ گئے، 2 رہ گئے۔ آپ تشریف لے جا رہی ہیں، اسی بازار کے کونے پہ 6-7 سال کی بچی رو رہی ہے۔ آپ رک گئے، آپ نے فرمایا بے بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس بچی نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے رو رہی ہوں، گھر والوں نے 2 روپے دے کر کچھ چیز خریدنے کے لیے، یا بعد ایک روایت میں نے یہ پڑھا ہے کہ کپڑے کی بات کی، ایک روایت میں کسی اور، بہرحال کوئی شے لینے کے لیے بچی کو بھیجا۔ بچی تھی، راستے میں کھیلنے لگ گئی، وہ 2 روپے گم ہو گئے۔ امام الانبیاء کی خاندان کی بچی نہیں، برادری کی نہیں، آپ کے سسرال کی یہ بچی نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچی کو اٹھایا، آپ نے رحمت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا، آپ نے فرمایا بتا اب تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگی اب کچھ نہیں چاہیے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، ہاتھ آپ کا ہو، سر میرا ہو، اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ وہ 6 سال کی عمر بچی کی ہے، وہ بھی نبی کے ہاتھ کو جانتی ہے، نبی کی عظمت کو پہچانتی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو جانتی ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، امام الانبیاء تشریف لے جا رہے تھے، بچہ رو رہا ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، 7 بچہ ایک رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو، یہ بچے کھیل رہے ہیں، میرے پاس کھلونے نہیں، لیکن میرے دوستوں کے کپڑوں سے خوشبو بڑی پیاری آتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ کوئی کہتا ہے میرا بھائی لے کر آیا، کوئی کہتا ہے میرا باپ لے کر آیا، کوئی کہتا ہے میری خالہ میری پھوپھی لے کر آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ نہیں، میرا بھائی نہیں، کون مجھے خشمو لا کر دے گا؟ کون مجھے عطر لا کر دے گا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ یتیم بچے کے سر پہ رکھ دیا، اسی وقت سر کے بالوں سے خشمو آنی شروع ہو گئی، اور علماء کرام نے لکھا ہے اس بچے کی 7 نسلوں میں جو بچہ یا بچی پیدا ہوتے تھے ان کے سر کے بالوں سے خوشبو آتی تھی۔ فرمانے کو تیری خواہش ہو تو بتا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ بس خواہش تو یہی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ تو وقت میں آئے گی۔ کہنے لگی کہ پھر اور کرم ایک کر دو، پیسے تو آپ نے دے دیے، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ امام الانبیاء ساتھ تشریف لے گئے، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا السلام علیکم
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کہا. اور مسلمانوں، نبیوں کا نبی، ساری کائنات کا نبی، عرشوں کا نبی، فرشوں کا نبی، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو کیسے کہتا ہے تو میرا پرانا یار ہے، میرا پرانا دوست ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا شاگرد ہے، کوئی بات نہیں، یہ تیرا اپنا گھر ہے، جب چاہے تو آ سکتا ہے. خدا کی قسم، نبیوں کا نبی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اندر سے جواب کوئی نہیں. امام الانبیاء نے پھر دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر جواب کوئی نہیں. تیسری مرتبہ سلام کیا، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام. پھر باہر آئے. آپ نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ، میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تم نے سنا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنا تھا. میں نے دوسری دفعہ جب سلام کیا پھر بھی سنا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنا تھا. آپ نے فرمایا نبی تمہیں سلام کرے سن کر بھی جواب نہیں دیتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گستاخی بلا ہم کر سکتے ہیں؟ پہلی مرتبہ سلام کیا، ہم نے فوراً جواب دیا، لیکن آہستہ آواز میں دیا. آپ نے فرمایا بھائی کیوں؟ کہنے لگے یا رسول آپ ہی فرما دیجیے، اگر پہلے سلام کا جواب اونچی آواز میں دے دیتے آپ نے دوسری مرتبہ سلام کرنا تھا. آپ نے مسکرا کر فرمایا نہیں. فرمایا یہی وجہ تھی. ہم نے کہا یار یہ موقع مل گیا، آج پیغمبر ہمارے گھر کے دروازے پہ. پہلے سلام کا جواب دے دیتے، آپ نے دوسری مرتبہ سلام نہیں کرنا تھا، تیسری مرتبہ سلام. ہم نے کہا ہم خوش قسمت ہے، آج جواب حضور کو ایسا دیتے جاؤ تاکہ دعائیں محمد کی زبان سے اور ملتی جائے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اوہ میرے بندو، میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آج صرف پیسوں کی دوڑ ہے، میں بس آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں. مقابلے کی دوڑ میں بس لائن پہلے میں کراس کر جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا کی دولت ہمیں مل جائے پھر کیا ہوگا؟ کروڑ کا سارا خزانہ مل جائے پھر آخر مرنا تو ہے ہی. اور پھر بھی یہ قسمت مقدروں کی باتیں ہوتی ہیں کہ غسل نصیب ہو جائے اور کفن دفن قبر نصیب ہو جائے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں جانا ہے، مرنا ہے. روزانہ سوچ لیا کر کے آج موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر بنے گا کیا؟ مکہ مکرمہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. بکریاں چرانے والا نوجوان ہے، 18-20 سال اس کی عمر. بس اس کی نظر آپ کے چہرے انور پر پڑ گئی.
سبحان اللہ کہہ دو یار، کیا ہو گیا آج آپ کو؟ اللہ کو شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں مولوی بڑا مل گیا ہے، فری میں تمہیں مولوی مل گیا ہے، تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں۔ نہ مہینے کے بعد تم پہ بوجھ ڈالتے ہم، نہ بلوں کا بوجھ ڈالتے ہیں، ورنہ مولوی تو جمعہ نہیں پڑھاتے، بل اتنا آ گیا پہلے بل ادا کرو، نماز پھر پڑھاؤں گا۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی سبحان اللہ ہی کہہ دیا کرو، کو پتہ تو چلے کہ یار کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ بعض دفعہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے نہیں آئے، مجھ سے دم کرانے آئے ہو۔ ارے خوشی کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ کے عدالت میں ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مالک کائنات ہر ایک کو تھوڑا توفیق دیتے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بار بار گھڑیاں دیکھتے ہوں گے، کب 1:25 ہوں گے، کب لاہوری مسجد میں جائیں گے، گاہک بھی کوئی نہیں، بازار بھی خالی، لیکن مجال ہے کہ وقت پر مسجد آ جائے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو 8-9 بجے کے بعد ہی گھڑیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یار کب 12 بجیں گے اور کب ہم مسجد اللہ کے گھر میں جائیں گے۔ بہرحال یہ تو نصیبوں کی بات ہے۔ آج کل کے حالات تو ایسے ہو گئے، بعض مفتی بھی ایسے پیدا ہو گئے، سارا دن انتظار کرتے ہیں کوئی فتویٰ لینے آ جائے، بڑا آ جائے فتویٰ اور جیسا، ماڑا بندہ آ جائے فتویٰ اور جیسا۔ ساس بہو کا آپس میں بڑا جھگڑا تھا، ساس کہنے لگی اپنی بہو کو کہ چلو فلاں مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، جائیداد کا فیصلہ اس سے کرواتے ہیں۔ اب بہو بیچاری جوان تھی، ساس بڑی عمر رسیدہ، بڑی سیانی، بڑے تجربے کار، بہو بیچاری خالی ہاتھ چلی گئی اور ساس جو ہے وہ لفافہ ساتھ لے گئی۔ اب ساس نے سب سے پہلے جا کر مولوی صاحب کو لفافہ پکڑایا، کو 5-10 مولوی صاحب نے دعائیں دے دی۔ ساس کہنے لگی یہ میری بہو ہے، میں اس کی ساس ہوں، جائیداد کا جھگڑا ہے، اب مولوی صاحب فتویٰ دے دے کہ بہو کا کچھ حصہ بنتا ہے کہ نہیں، کہ سارا میرا۔ اب مولوی صاحب نے تو لفافہ لے رکھا تھا، انہوں نے کبھی میں قرآن کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، میں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بہو کہنے لگی اور مولوی صاحب ہمیں کیا چاہیے، جو قرآن کہہ دے بس وہ میں بھی مان لوں گی۔ ساس کہنے لگے بھائی قرآن پہ تو ہمارا بھی یقین ہے۔ مولوی صاحب نے ماشاءاللہ 30واں سپارہ نکال دیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے دیکھ لے یہ قرآن خود پڑھ لے۔ بہو کے کہنے لگے تیرا 1 روپیہ بھی نہیں بنتا جائیداد میں حصہ، یہ سارا کا سارا تیری ساس کا۔ دکھاؤ بھائی، کہنے لگے دیکھ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے تو یہ نا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب توڑ توڑ کے لفظوں کو مفتی صاحب پیش کر رہے ہیں، تیرے میاں کی یہ ماں ہے اور ماں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما، ماں کا سب۔ اور کبھی دیکھ لے قرآن کہہ رہا ہے سارا کا سارا مال جو ہے وہ ماں کا ہے۔ خدا کی قسم ایک وقت اور تھا، مفتی یہ فتویٰ دیکھ کر نہیں دیتے تھے کہ یہ کیسے شکل والا، لفافے والا، خالی ہاتھ آنے والا، کوئی پھل فروٹ لانے والا۔
ایک آدمی نے مجھ سے طویل لیا، کہنے لگا کر صاحب بس 1 منٹ میں طویل لکھ دی ہے۔ میں نے کہا فری طویل ایسے ہی ہوتے ہیں، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ سارا دن میں لگاؤں ایک طویل لکھنے کے لیے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے شاید پہلے دوستوں کو بھی بتائی ہو۔ دکانداروں، محلے داروں، سوچ لیا کرو کہ میرے محلے میں کوئی یتیم مسکین تو بھوکا تو نہیں سویا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جاننے کے باوجود بھی کہ یتیم بھوکا سویا، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیا کرو۔ ایک آدمی نے رو کر مجھے کہا کہ قاری صاحب بقرہ عید پہ میرے بھائی نے 4 بکروں کی قربانی دی، لیکن ایک بھی بوٹی مجھے نہیں دی۔ میں سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بکرا سیدھا ماشاءاللہ سسرال میں ٹانگوں سمیت ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ نہ سوچنا تجھے مجھے ایک دوسرے کا پتہ نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں۔ او میرے بندے، میں نے صرف دولت تیرے لیے نہیں دی، اس میں تیری بہنوں کا بھی حق ہے، تیرے بھائیوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے۔ عشرہ کا قبرستان ہے، ایک خاتون قبرستان میں تمہاری صدقے کی پھینکی ہوئی دالیں اٹھا رہی ہیں۔ خود مٹن کھاتے ہو، ابا کی قبر پہ دال مسور کی، خود بریانی کھاتے ہو، اور ماں کی قبر پہ ٹوٹا چاول۔ ارے کیوں جی؟ ارے باپ بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ اور میں نے کہا یار چولہا بھی رکھ، گھی بھی رکھ، مرچ مسالہ بھی رکھ، مجھے بتا وہ ادھر بیچارہ پکائے گا کیسے؟ اکیلے چاول اکیلی دال کھا کر اس کا پیٹ نہیں خراب ہوگا، تجھے قبر میں بد دعائیں دے گا۔ ارے پوچھا گیا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں تو کئی سال سے آتی ہوں۔ کون ہے؟ کہاں سے آتی ہو؟ کہنے لگی میں آل رسول ہوں، میرا تعلق نبوت کے خاندان سے ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے میرا تعلق ہے۔ میاں کوئی نہیں، بیٹا جوان کوئی نہیں، آل رسولوں سیدہ ہوں، کسی سے مانگنے میں شرم آتی ہے؟ میں قبرستانوں میں روزانہ جاتی ہوں، نبی کی امت کی اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے نانا کی امت جو چاول دالیں قبرستان میں پھینکتے ہیں، میں وہ اٹھا کر گھر لے جاتی ہوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، جس محلے میں نبوت کے خاندان کے افراد رہتے ہو، آل رسول رہتے ہو، اہل بیت سے جس کا تعلق ہو، ارے وہ قبرستان سے دالیں اٹھا کر کھائے، قیامت کے دن کیا ان کے نانا ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ مولویوں سے
سوال ہوگا، او مولویوں، او عالموں، میرے نام کا کھایا کرتے تھے؟ او لوگوں، میرے نام کے کھانے والوں، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے، اور میری بیٹی قبرستان سے تمہاری پھینکی ہوئی ڈالیں اٹھا رہی تھی۔ ڈر اس بات سے قیامت کے دن سرکار اس کیس کے خود مدعی نہ بن جائے۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، وقت اجازت نہیں دیتا، 1-2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک ملک کا گورنر تھا، سیدہ ہے، 3-4 بیٹیاں ہیں۔ وہ گورنر کے پاس گئی کہ بس مجھے ایک جھونپڑی چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، درمیان کی بات چھوڑ رہا ہوں، وہ آگے سے کہنے لگا، اچھا تو سیدہ ہے، مسلمان ہے، پہلے تو گواہ لے کر آ، پھر تیری بات سنوں گا۔ وہ کہنے لگی گواہ وہ کہاں سے لاؤں؟ روتی ہوئی بیچاری وہاں سے واپس آ گئی۔ کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک سیٹھ رہتا ہے، سخی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ بیچاری اس کے بعد چلی گئی۔ وہ سخی سرکار کا صحیح معنوں میں حضور کا غلام تھا۔ اس نے کہا اچھا میری قسمت جاگ گئی، آل رسول میرے گھر آ گئی۔ اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیا۔ اب سیدہ کو، آل رسول کو اس سخی نے گھر میں ٹھکانہ دیا، اس کو اگلے دن سرکار کا دیدار ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ادھر ان کو ہوا اور ادھر بادشاہ کو بھی، گورنر کو بھی ہو گیا۔ اور گورنر کو جب ہوتا ہے وہ جنت دکھائی گئی، ایک محل دیکھا، اس محل پر نام اس سخی کا لکھا ہوا تھا۔ گورنر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکان، یہ جنت کا محل مجھے مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محل اسے ملے گا جو میرا غلام ہوگا، میرا عاشق ہوگا، میرا غلام ہوگا، متبع سنت ہوگا۔ وہ فوراً گورنر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے گواہ لے کر آ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ نبی نے رو کر فرمایا میری سجدہ سے تو گواہ مانگ رہا تھا۔ گورنر کو معلوم تھا وہ سیدہ کس گھر میں رہ رہی ہے۔ گورنر نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اس سخی کے دروازے پر پہنچ گیا، کہنے لگا او اللہ والے سیدہ کہاں ہے؟ مجھے دے دے، میں گورنر ہوں، سارا کا سارا خرید کر اسے دے دیتا ہوں۔ وہ سخی کہنے لگا نہیں ہی نہیں، جو تجھے حضور کا دیدار ہوا، رات دیدار ہوا، میں بھی حضور کے ساتھ تھا،
میں دیکھ رہا تھا جب تو نے وہ محل مانگا اور آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، حضور نے فرما دیا گواہ لے کر آ، تجھے سائڈ پہ کر دیا، میرا ہاتھ پکڑ کر حضور نے جنت کے محل میں داخل کر دیا۔ بہرحال 2-3 منٹ اوپر ہو گئے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنو، خیر خواہ بنو، یہ ہے سرکار کی سیرت۔ محلے میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، برادری میں دیکھو کہ کہیں یار بھوکا تو نہیں سو گیا، خاص کر جو سجد ہو اہل بیت سے جس کا لنک اور تعلق ہو، اس بات سے ڈرا کرو کہیں قیامت کے دن سرکار مدعی نہ بن جائیں۔ دعا ہے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔